معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اپنے مصباح الہدیٰ یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک ایسی قوم کے زوال کے اسباب کی جو قرآنی نقطہ نگاہ میں سب سے زیادہ خداوند کریم کی چہیتی تھی۔ اگر آپ تھوڑی بہت اسلام شناسی رکھتے ہیں تو یقیناً آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ میں کس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، قرآن مجید کا ہر حرف ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید محض ایک تاریخی کتاب نہیں بلکہ قوموں کے عروج و زوال کا وہ آئینہ ہے جس میں عبرت کے ان گنت باب پوشیدہ ہیں۔ انہی ابواب میں سے ایک باب قوم بنی اسرائیل کا ہے۔ پروردگار عالم نے قوم بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب ان کے اندر 12 سنگین برائیاں پیدا ہوئیں تو خدائی غضب اور سرزنش کے مستحق ٹھہرے۔ ناظرین، کیا آپ نہیں جاننا چاہیں گے کہ آخر وہ کون سے 12 حماقتیں اور گناہ تھے جنہوں نے قوم بنی اسرائیل کو ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیا؟ جب ہم قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو خداوند کریم اپنی لاریب کتاب میں ان 12 خطاؤں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتے نظر آتے ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر قوم بنی اسرائیل کی جو خطا تھی وہ یہ تھی کہ وہ احسان فراموشی کیا کرتے تھے۔ قوم بنی اسرائیل نے بھلا دیا تھا کہ کس طرح ان کے خدا نے ان پر اپنی رحمتوں کے، اپنی نعمتوں کے بادل برسائے۔ وہ صحرائے سینا کے بادلوں کو بھول گئے تھے، وہ آسمانوں سے من و سلویٰ کا نزول بھول چکے تھے، انہوں نے فرعون سے نجات کو بھلا دیا۔ رب کریم نے انہیں یاد دلایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیں، مگر ان کا رویہ احسان فراموشی کا رہا۔ قوم بنی اسرائیل کی ہلاکت کی دوسری سب سے بڑی وجہ ان کے اپنے خدا سے بے وفائی اور عہد شکنی تھی۔ خالق کائنات کے ساتھ کیے گئے میثاق کو توڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے بار بار بے وفائی اور وعدہ خلافی کی۔ تیسری وجہ ان کی بے باکی تھی۔ خالق کے جلال اور اس کی گرفت سے بے خوف ہو جاتے تھے۔ پروردگار نے سخت انتباہ دیا تھا کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو، مگر ان کی گردنیں غرور سے اکڑی رہیں اور خوف خدا دل سے نکل گیا۔ چوتھی وجہ سرکشی اور ہٹ دھرمی۔ حق کی روشنی آنے کے باوجود عناد اور ضد دلی کا مظاہرہ کیا۔ جب نئی کتاب نازل ہوئی تو ایمان لانے کے بجائے اپنے باطل عقائد پر اڑے رہے۔ پانچویں وجہ کفر میں پیش ہونا تھا۔ صاحب کتاب ہوتے ہوئے بھی سب سے پہلے انکار کرنے والے بنے۔ قرآن کریم نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم تو پہلے سے حق کو جانتے ہو، پھر اس کے انکار میں سب سے آگے کیوں ہو؟ چھٹی وجہ ان کی دین فروشی تھی۔ دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے خدا کے احکامات اور آیات کا سودا کر لیتے تھے۔ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں فانی دنیاوی مفادات کو ترجیح دی۔ ساتویں وجہ معصیت اور تقوی سے فرار کرنا تھی۔ گناہوں میں بے باک ہونا اور پرہیزگاری کا راستہ چھوڑ دینا۔ رب نے حکم دیا، صرف میری ہی پرہیزگاری اختیار کرو، مگر وہ معصیت اور نافرمانی میں غرق رہے۔ آٹھویں وجہ حق اور باطل کی آمیزش تھی۔ سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملا دیتے تھے کہ عام لوگ گمراہ ہو جائیں۔ وہ حق پر باطل کا پردہ ڈال کر عوام کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ نویں وجہ کتمان حق تھا۔ سچائی کو جان بوجھ کر چھپاتے تھے۔
اپنی دنیاوی اقتدار، مذہبی اجارہ داری اور انا کو بچانے کے لیے انہوں نے روشن حقائق پر پردہ ڈال دیا۔ 10ویں وجہ ناشکری اور ترک بندگی تھی۔ نماز جیسے عظیم فریضے سے منہ موڑ لیا، جو بندگی کا سب سے بڑا مظہر اور شکر گزاری کا طریقہ تھا، اسے قائم کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ 11ویں وجہ حرص مال اور بخل کرنا تھی۔ دولت کی پوجا کیا کرتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، مال و زر کی ہوس میں اتنے مبتلا ہوئے کہ خدا کے بندوں کا حق ادا کرنے سے صاف مکر گئے۔ 12ویں وجہ اور آخری وجہ تکبر اور خود پسندی تھی۔ عاجزی سے انکار اور غرور میں مبتلا ہوئے۔ خدا نے فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی تکبر کو چھوڑ کر اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جاؤ، مگر ان کا غرور ان کے اس عمل میں مانع رہا۔ عزیزان، بنی اسرائیل کی یہ 12 صفات صرف ایک قوم کی تاریخ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنے اندر ان میں سے کوئی برائی پاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ قرآن کریم ہمیں عبرت اور اصلاح کی دعوت دیتا ہے۔ خدا ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔